میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں، کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں، جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر۔ پاکستان کی آن، پاکستان کی شان، پاک فضائیہ، جس نے کبھی پاکستان کا سر جھکنے نہیں دیا۔ مئی 2025 میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان بڑھتی کشیدگی جو پہلگام واقعے کے بعد شروع ہوئی، پاکستان نے بارہا انڈیا سے کہا کہ اپنے معاملات کی انویسٹیگیشن کروائے جس میں پاکستان اس کے ساتھ ہے۔ پاکستان جنگ کے ذریعے اس معاملے کو حل کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن مودی سرکار مسلسل جنگ کے لیے اصرار کر رہی تھی۔ پھر پاکستان میں رات کے حملے کر کے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا، جس میں اس نے اپنے 5 طیارے بھی گنوا دیے۔ اس سے بھی وہ باز نہ آیا اور پاکستان کے مختلف شہروں میں ڈرون سے حملے کرنے شروع کر دیے۔ پاکستانی قیادت اب بھی جنگ کرنا نہیں چاہتی تھی اور معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہتی تھی، لیکن جب اس نے 3 ایئر بیسز پر رات کے حملے کیے تو مرد مجاہد ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے بری اور بحری فوج کے سربراہان کے ساتھ اہم میٹنگ کی اور اپنے ٹھوس موقف کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ ہم ضرور جوابی کارروائی کریں گے۔ قوم کے اصل ہیرو یہ بہادر انسان ہیں جن کی جرأت اور فیصلے سے بھارت آج دنیا میں ذلیل اور خوار ہو رہا ہے اور سب کے سامنے شرمندگی کا سامنا کر رہا ہے۔ ظہیر احمد بابر سدھو نے پاک فضائیہ کی عملی صلاحیتوں اور تکنیکی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ان کی قیادت میں پی اے ایف نے کئی جدید اقدامات اور منصوبے شروع کیے۔ ان کی قیادت میں کی جانے والی نمایاں اصلاحات میں جدید ٹیکنالوجی کا نفاذ شروع ہوا۔ جنگی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے جدید ریڈار سسٹم، الیکٹرانک وارفیئر آلات اور ڈرون ٹیکنالوجی کو شامل کیا گیا اور پاک فضائیہ نے نیکسٹ جنریشن ٹیکنالوجی اپنانے کی سمت میں نمایاں پیش رفت کی۔ تھنڈر بلاک 3 کی تیاری اور انڈکشن پر خصوصی توجہ کے ساتھ جے ایف ریڈار 17 اور AESA پر توجہ دی گئی، جو جدید ترین ایویشن اور بہترین میزائل سسٹم سے لیس ہے۔ یہ طیارہ پاک فضائیہ کی خود انحصاری کی جانب اہم قدم ہے۔ اس کے ساتھ ہوا بازوں کی ٹریننگ پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ اس آپریشن میں بھی 40 ہوا بازوں نے حصہ لیا۔ جس فورس کا سربراہ اس قدر قابلیت اور باہمت ہو، اس کے زیر نگرانی کام کرنے والے تمام آفیسرز اسی طرح باہمت اور جرأت مند ہیں۔ جانے سے پہلے انہوں نے وصیت نامے سائن کیے کہ ہم اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کریں گے، نہیں تو اپنے جہاز کو اس ٹارگٹ سے ٹکرا دیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے نہ صرف انہوں نے اپنے ٹارگٹ اچیو کیے بلکہ خیر و عافیت سے اپنے وطن واپس آئے۔ ایسی باہمت اور حوصلہ مند فورس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، جس کے ایمان نے ان کو یہ جرأت اور بہادری سکھائی۔ بھارت نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہمیں ایسا کرارا جواب ملے گا۔ اس آپریشن کے بارے میں عرب سوشل میڈیا پر ایک عربی کا شاندار کمنٹ آیا۔ کہتا ہے کہ بہت وقت گزر گیا، ان محروم آنکھوں نے ایک ہی منظر بار بار دیکھا، کافروں کو مسلمانوں پر آسمان سے آگ اور لوہا برساتے ہوئے۔ کبھی عراق کے آسمان شعلے سے بھر گئے، کبھی فلسطین کی گلیاں خون سے رنگین ہو گئیں، کبھی افغانستان کے پہاڑ لرز اٹھے اور کبھی شام و لبنان کی زمین پر آسمان سے قیامت نازل ہوئی۔ لیکن آج ان آنکھوں نے وہ منظر دیکھا جس نے برسوں کی پیاس بجھا دی۔ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے شاہینوں نے گائے پوجنے والوں پر آسمان سے آگ برسائی، دل کی دھڑکنیں سجدہ ریز ہو گئیں، ایسا سکون دل میں اترا جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ، تیرے لیے ہی ہے تمام تعریف، ہزار بار شکر تو نے ہمیں یہ دن دکھایا۔ یہ تیرا ہی فضل ہے کہ مظلوموں کی دعائیں سنی گئیں اور ظالموں پر شاہینوں کی طرف سے آگ برسی۔ الحمدللہ رب العالمین۔